دعا میں کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ تو اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پھر سے موقع عطا کیا کہ اس کے منہ کی خوبصورت باتوں کو میں آپ سے بیان کر سکوں۔ جیسا کہ ہمارے چرچ کے سسٹر نے بتایا کہ ایک رول ہے کہ خادم جو سرمن بیان کرتے ہیں، ہم جو لوگ رہ جاتے ہیں اس کے لیے ہم یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں کہ کمنٹس کو بیان کرتے ہیں، جو لوگ مس کر دیتے ہیں یا رہ جاتے ہیں وہ اس سے بھرپور برکت پائیں۔ تو میرے عزیزوں، پچھلے سنڈے کا جو سرمن تھا وہ تھا ڈیوائن آف وزڈم۔ یہ ہمارا سرمن چل رہا ہے، اور مین آف دا وزڈم یہ ہمارا ایک پیٹرن تھا پچھلے سنڈے کہ دانش مند کون ہے، دانش مند انسان کیسا ہوتا ہے، اور دانش مند انسان کی نشانیاں کیا ہیں، اور اگر ہمیں دانش حاصل کرنی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو ہم نے خدا کے کلام سے، ہوسیہ کی کتاب سے، یعقوب کی کتاب سے اور میکا کی کتاب سے حوالے بھی لیے، سیکھا بھی، پڑھا بھی اور بڑی برکت پائی۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ دانش مند کون ہے؟ دانش مند وہ ہوتا ہے جو حکمت کو پکارتا ہے، حکمت کو ڈھونڈتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے جو حکمت ہے وہ کوچوں پر بیٹھی ہے، پکارتی ہے، کہ کہتی ہے کہ آؤ اور مجھے لے لو۔ ہمارے پاس علم ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس حکمت ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے، بڑا علم ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس الہی حکمت کی کمی ہوتی ہے۔ تو الہی حکمت ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ خدا سے لے سکتے ہیں۔ اس کی حضوری میں جائیں، برکت کو پائیں، خدا سے کہیں کہ خدا مجھے حکمت، وزڈم، معرفت عطا کر، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں تیری حکمت، الہی حکمت کے بغیر بیکار ہوں۔ خدا کے کلام میں بہت سارے نبیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حکمت کو مانگتے ہیں۔ سب سے خوبصورت مجھے جو آیت لگتی ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں سلیمان نبی کو، ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس میں سلیمان نبی نیند میں ہی حکمت مانگ رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ تیری رایا کا انصاف کرنے کے لیے میرے پاس عقل سمجھ کم ہے، میں ایک چھوٹا سا اتنا سا بچہ ہوں اور تو مجھے حکمت عطا کر۔ تو خدا بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے مانگی بھی تو حکمت مانگی، وہ بھی لوگوں کے لیے۔ اس نے دولت اور یہ جائیداد نہیں مانگی، عزت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی۔ تو خدا نے کیا کیا پھر؟ کسی کو یاد ہے کلیسیا میں سے کوئی بتائے گا خدا نے کیا کیا تھا اس کے لیے؟ حکمت کے ساتھ دولت بھی، عزت بھی اور شہرت بھی دے دی۔ تو میرے عزیزوں، اس بات کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں کہ جب ہم خدا سے حکمت مانگیں گے تو وہ تو ہمارے مانگنے سے پیشتر ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ ہمیں ان باتوں کے لیے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تو ہمیں گھر اور گاڑی دے، ہمیں دولت اور جاب دے، ان باتوں کے لیے ہمیں گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، ہمارے مانگنے سے بیشتر جانتا ہے۔ جو ہمارے لیے جان دے چکا ہے، ہمارے لیے قربان ہو چکا ہے، عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ چکا ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں؟ وہ سب جانتا ہے۔ اپنی زندگی میں کام کیا کرے، خدا کی حضوری میں جب جھکا کرے تو اسے کہے خداوند تو مجھے ایسی دانش عطا کر، ایسی حکمت عطا کر جیسی تیری نبیوں کے پاس تھی۔ وہ بھی تو ہمارے پاس ہمارے جیسے انسان ہی تھے نا، ان کی زندگیوں میں بھی ہماری طرح گناہ ہوتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو استعمال کرتے تھے۔ داؤد نبی سے بھی تو گناہ ہوا تھا نا۔ داؤد نبی خدا کا کتنا بڑا سورما تھا، اس کے لیے تو خدا نے یہ بات کہی تھی کہ داؤد تو میری کس کے مطابق مجھے مل گیا؟ دل کے موافق مجھے مل گیا۔ کیا کہا تھا کہ کسی کو خدا اس کے دل کے موافق اگر مل جاتا ہے تو اس کے لیے بھی برکت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے عزیزوں، میری عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، داؤد کے لیے خدا نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا نبی ہونے کے بعد خطا اس سے بھی، لیکن اس نے اپنی حکمت سے کیا کیا؟ خدا سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اس کے اندر یہ دانش تھی کہ اس نے اپنے گناہ کو پہچان لیا۔ جب آپ کی زندگی میں بھی کبھی گناہ یا خطا ہو جاتی ہے تو اپنی زندگی میں خود اقرار کیا کریں۔ میں اکثر بہنوں کی میٹنگ میں اس دن جب میں بیٹھی تو میں نے کہا کہ میں جب پلپٹ پہ آتی ہوں نا تو میں اپنی غلطیوں خطاؤں کو پلپٹ پہ اقرار کرتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو وینش نہیں کرتی، میں اپنے آپ کو یہ نہیں دکھاتی کہ بہت یہ ساری چیزیں خدا کو پتہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں تو آپ بحال ہوتے ہیں۔ داؤد نبی بھی بحال ہوا تھا، اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہم بھی بحال ہوتے ہیں اور بڑے زور سے ہوتے ہیں۔ جب بال پیچھے سے آ کے ہم زور سے مارتے ہیں تو وہ زیادہ زور پکڑ کے مارتی ہے، زیادہ اچھل کے پڑتی ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں، جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں تو خدا سے کہیں اگر میرے سے غلطی خطا ہوگی تو مجھے حکمت دے کہ میں اپنی غلطی خطا کو پہچان سکوں۔ اگر ہم ایوب نبی کو ایوب نبی نہیں تھا، وہ راست باز تھا۔ ایوب نبی منہ پہ چڑھا ہوا تھا، ایوب نبی ہم بول دیتے ہیں وہ راست باز شخص تھا، لیکن کیا تھا؟ وہ خدا سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس کے اندر دانش تھی، حکمت کے ساتھ اس کے اندر دانش پائی جاتی تھی۔
دنیا کا امیر ترین شخص تھا اس وقت کا. اس کے پاس کیا ہوا تھا, اس کی ساری جائیداد, مال و جائیداد, اس کے بچے تک خدا نے لے لیا. کیوں شیطان کو کہا کہ جا تجھے صرف اس کی جان نہ لینا, باقی جو تو کر سکتا ہے اس کے ساتھ کر لینا. تو ایوب نبی کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تھے. لیکن ایوب نبی کیا کر رہا تھا, وہ صابر بھی تھا. اس کے لیے صابر ایوب کا بھی اس کے لیے لقب استعمال ہوتا ہے. تو اس نے صبر کے ساتھ اپنا کیا وقت گزارا تھا. لیکن اس نے خدا کی حضوری میں جب وہ بیٹھتا ہوگا تو وہ ضرور حکمت اور دانش سے خدا کو مانگتا ہوگا. تو خدا نے اس کو کیا کیا تھا, دگنا کر کے لوٹایا تھا. کرنیلیس کے بارے میں اگر ہم سنتے ہیں تو نئے عہد نامے میں وہ کیا تھا, غیر قوم کا شخص تھا. غیر قوم کا شخص, لیکن کیا تھا اس میں, کیا دانش تھی. ہاں, وہ خدا سے ڈرنے والا تھا. اور خدا نے پھر کیا کیا, اس کو بڑا خوبصورت انداز میں جب اس کی جان بھی نکلتی ہے تو خدا کیا کرتا ہے, اس کے وہ دیکھتا ہے, وہ اس کی تو روح کو بھی فرشتہ لینا تھا, کیونکہ وہ عقل کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا. بے شک وہ کیا تھا, غیر قوم کا شخص تھا. غیر قوم کا شخص ہونے کے باوجود, لیکن جب خدا سے ہم ڈرتے ہیں, بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے ایسے لوگ تھے جو غیر قوم کے تھے, لیکن خدا نے ان سے کام لیا کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے تھے اور حکمت سے کام لیتے تھے. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں زیادہ تر, میں تو اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو یہی اب آج کل دیکھتی ہوں کہ خدا کی طرف رجحان بہت کم ہے. ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں اس چیز میں آگے بڑھیں کیونکہ گھر کا ستون بنی ہوئی ہیں. تو پلیز جب آپ خدا کی حضوری میں جایا کریں, اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں, اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں, حکمت دانش کو مانگیں. نبیوں نے, پیغمبروں نے بھی, خدا کے بڑے بڑے لوگوں نے بھی حکمت دانش کو مانگا تھا. سلیمان نبی کی مثال اتنی خوبصورت مثال ہے ہماری زندگی میں. جن گھروں میں حکمت نہیں نہ ہوتی, ان گھروں کے حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ خود دیکھیں گے کہ ان گھروں کے لوگ کماتے ہیں, میاں بیوی کمائیں گے, بچے بھی کمائیں گے, برکت نہیں ہوگی, کیونکہ حکمت سے وہ اپنے آپ کو استعمال ہی نہیں کرتے, اپنی دانش کو استعمال نہیں کرتے. اتنا روپیہ پیسہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہی نہیں ہے. کیوں برکت نہیں؟ کیونکہ گھر کو چلانے کا طریقہ کار ہی نہیں آ رہا. اکثر دیکھا جائے تو کئی جگہوں پہ بیویاں ایسی نا سمجھ ہوتی ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے. کئی شوہر اتنے نا سمجھ ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم میری بیوی کی مرضی کیا ہے. تو خدا نے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو جوڑا, تو اس کے لیے بھی ہمیں صرف روحانی لحاظ سے نہیں, دناوی لحاظ سے بھی ہمیں حکمت سے چلنے کی بڑی ضرورت ہے. اور وہ ہمیں خدا کے کلام سے مل سکتی, وہ ایسے ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہم کہہ لیں ہم BA کر لیں, MA کر لیں, ڈگریاں لے لیں, تو آپ کو کبھی بھی وہ حکمت نہیں ملے گی جو الہی حکمت آسمان سے آتی ہے, جس کے وسیلہ سے آپ ایک خوبصورت انداز میں اپنا گھرانہ, دناوی اور روحانی زندگی گزار سکتے ہیں. بے شک اچھی بات ہے, دناوی دولت کو بھی حاصل کریں, دناوی تعلیم کو بھی حاصل کریں, لیکن اس میں سب سے پہلا درجہ اپنی زندگی میں روحانی زندگی کو دیں. روحانی الہی دانش کو مانگے خدا سے کہیں مجھے دے, وہ دے گا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ, اس کے پاس کسی ایک چیز کی بھی کمی نہیں ہے. آپ دولت مانگیں گے, وہ آپ کو دولت مند کر دے گا. آپ اولاد مانگے گا, وہ آپ کو اولاد بھی دے دے گا. لیکن جب آپ اس کے کلام کو, حکمت کو مانگے گا, تو یہ چیزیں آپ کو ایسے ہی وہ دے دے گا, بغیر مانگے ہی. وہ جانتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک صبر کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. صابر ایوب نے کتنا صبر کیا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں آج ہم نے دعا کی, ہمیں جواب نہیں آیا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج بڑا ٹائم دیا پر جواب نہیں آ رہا. صبر کے ساتھ چلیں. خدا کے نبیوں کے اگر زندگیوں کی ہسٹریوں کو دیکھیں نا, تو انہوں نے کئی سال صبر کیے, عقل کے ساتھ, دانش کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. ابراہیم کو دیکھیں کتنے سال اس نے صبر کیا. داؤد کی زندگی میں اتنی جنگیں ہوئی, لیکن وہ حکمت اور سمجھ کے ساتھ چلتا رہا. وہ خدا کے مشیروں سے مشورہ ان سے لیتے جو ہر وقت خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے تھے. داؤد کے پاس بھی 2 مشیر تھے جو ہر وقت خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے تھے. 24 گھنٹے وہ خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے. داؤد اس کے پاس جاتا تھا مشورہ لینے کے لیے, جنگ کے لیے, زندگی کے معاملات کے لیے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے بھی کبھی ایسے کیا کہ خدا کے بندے سے ہی مشورہ کریں کہ ہاں خدایا تو ہماری زندگی میں کیا چاہتا, ہم تیرے بندے کے پاس جاتے تو اس کے وسیلہ سے ہم میری زندگی میں کام کریں. اس بات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں. خدا کا کلام بھی آپ کی مدد کرے گا. خدا کے خادم اسی لیے خدا نے کلام میں ہمیں مہیا کیا ہے. تو اپنی زندگی میں حکمت مانگنے کے لیے,
दानिश मांगने के लिए अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हजूर दें, खुदा के कलाम को पढ़ें, समझें, सीखें और खुदा से कहें कि तेरे कलाम और तेरी दानिश, तेरी हिकमत के बगैर मैं कुछ भी नहीं। जैसे नया हिदामा में लिखा है कि वो कहता है कि यीशु तुझ से जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह इस काम को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं और कहें कि खुदावंद तेरी दी हिकमत के बगैर मैं फारिग हूँ, चाहे मेरे पास जितनी मर्जी डिग्री है, चाहे मैं जितना मर्जी खूबसूरत हूँ, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, तेरी हिकमत तेरी दानिश के बगैर मैं कुछ भी नहीं। तो देखिए रूह कुदस कैसे आपकी ज़िंदगी में काम करता है, वही आपको देगा जो वो आप उससे मांगते हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने जान पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।